اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے ہوں گے اور بہت سارے واقعات پڑھے ہوں گے، لیکن یہ منظر جو اب میں آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ منظر چشم فلک نے ایک ہی مرتبہ دیکھا جب سے دنیا بنی۔ اس کے بعد قیامت تک نہ اب تک کبھی دیکھا، نہ قیامت تک کبھی دیکھے گی۔ اور وہ منظر کیا ہے؟ احد کا میدان کارزار ہے۔ مسلمان ابتدائی کامیابی کے بعد درے پر تعینات تیر اندازوں کی غلطی سے قریش مکہ کے نرغے میں آ چکے ہیں اور بدحواسی میں افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی ہے۔ دشمن نے اپنے تمام کوششوں اور حملوں کا ہدف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنا لیا ہے۔ تیروں، تلواروں، نیزوں، پتھروں کے حملوں کا رخ انہی کی طرف ہے اور وہ اسلام کی جڑ بنیاد کو اکھاڑ پھینکنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے تو وہ اسلام بھی نہیں رہے گا۔ ان کے جو ہے وہ ذہنوں میں تھا کہ نہ بانس ہوگا، نہ بانسری بجے گی، نہ چراغ جلے گا، نہ روشنی ہوگی، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ نے تو اپنے نور کو پورا پھیلانا تھا اور پھیلا ہی کے رہنا تھا۔ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صرف 10-12 جانثار باقی رہ گئے ہیں، جو سینکڑوں ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے والے انصار کا دستہ حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جانثاری کا حق ادا کر کے شہید ہو چکا۔ علم بردار اسلام مصعب بن عمیر نے جھنڈے کو اونچا رکھنے کی کوشش میں جذب و جنون جہاد کا انتہائی مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کی تلواروں سے یکے بعد دیگرے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور پھر کٹے ہوئے بازو اور دانتوں کی مدد سے جھنڈے کو سنبھالے ہوئے مرتبہ شہادت حاصل کر لیا، اور اللہ کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی کئی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بعد خود بھی جنت میں پہنچ چکے اور حضرت علی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اپنی ذوالفقار جو ہے وہ چمکتی لہراتی ہوئی نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کی وہ تلوار جو آغاز جنگ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عنایت کی تھی، وہ زخم پر زخم کھا کر بھی اپنے آقا و مولا کی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت بچا کر اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کبھی تلوار چلاتے ہیں، کبھی اپنے جسم کو ڈھال بنا لیتے ہیں، لیکن ہادی برحق پر صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی تیر اندازی کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ جب ان کا اپنا ترکش خالی ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ترکش بھی انہیں دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سعد، تیر چلائے جا، میرے باپ باپ تجھ پر قربان۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ میں 2 کمانیں اور 1 تلوار ٹوٹ چکی ہے، اور تو اور حضرت ام عمارہ بھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی تلوار کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے ابن کمیہ کے مقابلے میں آ جاتی ہیں، اسے بھی زخمی کرتی ہیں، خود بھی زخمی ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میں تو یہاں پانی پلانے آئی تھی، میرا کیا کام کہ میں تلوار اٹھاؤں اور کام دفاع کروں، یہ تو صحابہ کا کام ہے، یہ تو مردوں کا کام ہے، یہ تو میرا کام نہیں ہے، میں تو پانی پلانے آئی تھی۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ حالات کی نزاکت دیکھی تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ تلوار نکال لی۔ حضرت بکر صدیق، حضرت زید بن عوام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سب شمع رسالت کے گرد پروانہ وار جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر لڑ رہے ہیں۔ کفار کے حملے شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں کفار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی جھوٹی افواہ اڑا دیتے ہیں اور مسلمانوں کے رہے سہے حوصلے بھی جو ہے وہ ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اس افراتفری، مایوسی، ہنگامہ آرائی اور یورش ادا کے دوران میں ایک میانہ قامت، گندم گوں، خوب رو بسار منہ، پتلی ناک والا شخص پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھا اور دشمنوں کے حملے کو روکنے کے لیے شعلہ جوالہ بنا ہوا تھا۔ اسے اپنی جان کی قطعاً کوئی پرواہ نہ تھی، اگر فکر و پرواہ تھی تو یہی تھی کہ اس کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزنت نہ پہنچنے پائے۔ کبھی وہ آگے بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کرتا، کبھی دشمنوں کے حملے کو روکنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن جاتا۔ تیروں، تلواروں، نیزوں
کے وار اپنے جسم اور ہاتھوں پر لیتا۔ اس کی جارحانہ اور مدافعانہ رفتار میں بجلی کی سی تیزی تھی۔ زخموں سے اس کا جسم چھلنی ہو گیا، تلوار کے وار سے 2 انگلیاں کٹ گئیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والے ایک تیر کو بھی اپنے ہاتھ پہ لے لیا جو ہتھیلی کو چھیدتا ہوا نکل گیا اور ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا۔ ایک اور وار سے پاؤں کی رگ نساء کٹ گئی۔ کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ کا عالم تھا۔ سر میں یکے بعد دیگرے 2 نیزے لگے، تمام خون بہہ گیا۔ پیشانی میں ایک بہت بڑا چکور زخم لگا، لیکن اللہ کا وہ جواں مرد لڑتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حملوں سے حتی الوسع بچاتا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنے کا ارادہ کیا، مگر دوہری زرہ کے بوجھ کی وجہ سے نہ چڑھ سکے اور پاؤں رگڑنے سے گڑھے میں گر گئے۔ وہی زخموں اور خون میں نہایا ہوا شخص پھرتی سے گھڑے میں اترا اور پیٹھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیٹھ پر چڑھے اور اوپر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دست مبارک پکڑ کر باہر نکالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر لادے وہ شخص لے کر چلا اور کفار سے لڑتا بھڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر محفوظ جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ خود اس وقت ادموا اور نیم بے ہوش ہو رہا تھا۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر پا کر بکھرے ہوئے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، پہلے اپنے ساتھی کی خبر لو، اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ یہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروانہ کون تھا؟ تاریخ اسلام میں یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلحہ بن عبید اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ میں سے کتنے افراد نے ان کا نام پہلے سن رکھا اور کتنے افراد آپ میں سے ان کے اس کارنامے کو جانتے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہے تو وہ ان کو دیکھ لے۔ کیوں کہ وہ اس قدر زیادہ زخموں سے چور تھے کہ وہ بالکل ادموئے ہو گئے، ختم، لیکن نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا اندر، وہ ایمان کی کیا مضبوطی تھی کہ جس کی بنا پہ وہ اپنے تمام زخموں اور ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے محفوظ مقام کے اوپر پہنچ گئے۔ انہوں نے دنیا کی تاریخ میں عقیدت، عظیمت، فدائیت اور شجاعت کی درخشاں مثال قائم کر دی۔ گننے والوں نے 70 سے زائد زخم ان کے جسم پر گنے۔ احد کا دن ان کا دن تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلحہ الخیر کا لقب دیا، طلحہ الخیر کا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق انہیں ہمیشہ صاحب احد کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ 3000 کفار کے مقابلے میں 700 اللہ والوں کی صف بندی اور اس میں بھی کوئی درجن بھر جانثاروں کا اپنے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جاں فروشانہ حصار بندی، حق و باطل کی ایسی جاں کا آویزش اور جذبہ جہاں سپاری کے ایسے مناظر چشم فلک نے نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں کبھی دیکھے۔ طلحہ الخیر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا اسلام کے ابتدائی ہیرو میں بہت بلند مقام ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید کا تعلق جو ہے وہ قریش کے ایک چھوٹے قبیلے بنی تیم سے تھا۔ اس کا نام آپ نے پہلے بھی سنا، کہاں سنا آپ نے اس قبیلے کا نام پہلے، کہاں پڑھا؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا قبیلہ تھا، ان کا بھی اسی قبیلے سے تعلق تھا۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ان کے والد عبید اللہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وفات پا گئے۔ والدہ صحابہ بنت عبداللہ ایمان لائیں اور حضرت عثمان رضی اللہ کے عہد تک زندہ رہیں، اگرچہ ابتدا میں سخت مخالف رہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو مکہ کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو ظہور اسلام سے قبل لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ دوسرے شرفائے مکہ کی طرح ان کا پیشہ بھی تجارت تھا اور اوائل جوانی سے شام، یمن، عراق کی طرف تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ فن تقریر و خطابت میں مہارت رکھتے تھے، عرب کے خطبہ میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت طلحہ 17-18 برس کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ترغیب و تبلیغ سے ایمان لائے۔ ایمان لانے والوں میں ان کا 8واں نمبر ہے۔ قبول اسلام کے ساتھ ہی ابتلا اور آزمائش کا دور جو ہے ان کے اوپر شروع ہو گیا۔ ان کے بڑے بھائی
عثمان نے ان کو اور ابو بکر رضی اللہ کو ایک ہی رسی میں باندھ کر مارا اور بہت تشدد کیا۔ ان کے قبیلہ بنو تیم نے بھی دونوں کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کی، تاہم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہے۔ حضرت عمر فاروق اس واقعے کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرینین یعنی کہ ساتھی کہا کرتے تھے، اور وہ اکثر حضرت ابوبکر کی صحبت میں ہی رہتے تھے۔ 12-13 سال تک دوسرے مسلمانوں کی طرح مشرکین قریش کے ہاتھوں سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ شیب ابی طالب میں پیارے اسم اور بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کے 3 جانگزا سال گزارے، مگر پایا استقلال میں لغزش نہ آئی۔ یہاں پہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بنو ہاشم سے نہیں تھے، اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کا تو بائیکاٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ وہاں کے دن جو شیب ابی طالب کے تھے وہاں پہ گزارے، اور یہ کوئی آسان دن نہ تھے، بہت مشکل دن تھے۔ اور جب میں ان کا پڑھ رہی تھی تو مجھے یحییٰ سنوار آگے یاد، حماس کے شہید کمانڈر کہ جنہوں نے آخری وقت میں جب ڈرون حملے کیے، خود بھی بہت زیادہ زخمی تھے، زخموں سے چور تھے، تو آخری وقت میں ان کے ہاتھ میں جو سٹک تھی وہی انہوں نے ڈرون کی طرف جو ہے وہ پھینک دی۔ انہوں نے ویڈیو بنا کے اپنی طرف سے تو کفار نے ڈالی کہ پتہ چلے کہ بھی ہم نے ان کے کمانڈر کو شہید کر دیا، لیکن وہ جو ہے وہ عظیمت اور فدائیت کا جو ہے استعارہ بن گئی کہ آخری وقت تک جو پیارے سسم نے فرمایا نا کہ تم دیکھو کہ قیامت بھی آنے والی ہے تو جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو بو دو، یعنی کہ تم آخری وقت تک بھی جو کوشش کر سکتے ہو کر گزرو۔ تو یہاں حضرت عبید نے بھی ایسے ہی کیا، حضرت طلحہ بن عبید نے، کہ انہوں نے آخری وقت تک بالکل جسم میں، اب میں نے جتنے آپ کو زخم گنوائے ہیں اور جو چوٹیں گنوائی ہیں، کیا اتنے زخموں اور اتنی چوٹوں کے ساتھ اور اتنے خون بہہ جانے کے ساتھ کوئی فرد کھڑا رہ سکتا ہے؟ یہ جذبے ہیں جو لڑاتے ہیں، جو کھڑا کرتے ہیں، جو چلاتے ہیں۔ تلواروں سے نہیں فرد چلتا، پروں سے نہیں پرواز ہوتی، جذبوں سے پرواز ہوتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ استقامت اور صبر کے جو ہیں وہ پیکر بنے رہے، اور پھر ہجرت جب پیارے سسم نے حضرت بکر صدیق کے ہمراہ ہجرت کی مدینہ کی طرف، راستے میں جب وہ پہنچے ایک مقام کے اوپر تو ان کی ملاقات حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو شام سے قافلے کے ہمراہ آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق کو کچھ شامی پارچہ جات ہتھیہ کے طور پہ پیش کیے، جنہیں اس بے سر و سامانی کے عالم میں پا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشنودی کا اظہار کیا اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی۔ سفید کپڑے تھے جو کہ پھر وہاں پہ پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق نے جو ہے وہ پہنے، ایک اور جگہ پہ اس کے بارے میں آتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اہل مدینہ بہت دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مشتاق اور منتظر ہیں۔ اور پھر مکہ واپس پہنچ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا تجارتی کاروبار سمیٹا اور حضرت بکر صدیق کے اہل و عیال کو لے کے جو ہے وہ مدینہ کی طرف آ گئے۔ اور پھر مواخات آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں بھی ہوئی، یہاں پہ حضرت طلحہ کی مواخات حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے قائم تھی، اور دونوں اشرا مبشرہ میں سے تھے۔ اور پھر بعد میں جب مواخات جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کی تو حضرت ابی بن کعب انصاری کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مواخات کروائی، اور جو مشہور صحابہ میں سے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فہم قرآن کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتے تھے اور انہیں یا سیدی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اور حضرت طلحہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے اور ہمیشہ دین کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہے۔ غزوہ بدر کے سوا حضرت طلحہ سبھی غزوات میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر میں اس لیے نہ شریک ہو سکے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت سعید بن زید کو پہلے ہی قریش کے قافلے کی خبر لینے کے لیے بھیج دیا تھا، اور قافلہ راستہ بدل کر اور پہلو بچا کر جو ہے وہ نکل گیا تھا، اور جب یہ خبر لے کے آئے لشکر قریش کی تو اس وقت تک بدر جو ہے وہ ہو چکی تھی، لیکن چونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے وہ اسی سلسلے میں گئے تھے تو اس لیے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، اور عملاً اصحاب بدر میں ان کو محسوس کیا گیا۔
بدر سے غیر حاضری کی تلافی انہوں نے غزوہ احد میں شجاعت و جانثاری کے عظیم مظاہرے کے ساتھ کی، جس کی بات ہم ابھی کر چکے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص مر کر بھی زمین پر چلتا ہے، وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ مطلب یہ کہ طلحہ رضی اللہ عنہ زندہ شہید ہیں۔ اور قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں میں سے کتنے مرد ہیں کہ جنہوں نے اپنا عہد سچ کر دکھایا، پھر کوئی ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ان کی راہ دیکھ رہا ہے اور بدلہ نہیں ذرا برابر بھی۔ اور غزوہ حنین میں بھی انہوں نے بہت زیادہ جانفشانی دکھائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحۃ الوجود، طلحۃ الجواد کا لقب دیا، اور تبوک کے موقع کے اوپر انہوں نے بہت سارا مال اور اسباب پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحۃ الفیاض کے لقب سے نوازا۔ اتنے سارے القاب ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، اس لیے لوگ انہیں طلحۃ الخیر، طلحۃ الجواد، طلحۃ الفیاض کے القاب سے جو ہے وہ پکارا کرتے تھے۔ اور پھر غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر منافقین یہودی کے مکان پہ جمع ہو کے مسلمان میں انتشار اور بددلی پھیلاتے تھے اور جنگ میں شامل ہونے سے روکتے تھے، تو حضرت طلحہ کو جو ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدات پر جو ہے وہ مامور فرمایا، اور پھر انہوں نے ان کے گھر کو جلایا اور ان کے منافقین کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام بنایا۔ اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرایا کا سالار بھی بنا کر بھیجا، کمانڈر بنا کے، وہ کامیاب رہے، اور 10 ہجری میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت طلحہ سے اپنے وصال کے وقت جو ہے وہ ان سے راضی تھے، یہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ اور پھر ہجرت کے بعد طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیروں، صلاح کاروں اور قریب ترین دوستوں میں جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے تاجر اور مالدار جو ہے وہ صحابی تھے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ طلحہ کو جب بھی مال ملتا وہ رات کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ رات ہونے تک ان کے پاس نہیں رہتا تھا۔ طلحۃ الفیاض کا جو لقب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ایسے نہیں دیا، فوری فوری خرچ۔ اور پھر خلفائے راشدین کے عہد کے اندر جو ہے وہ ان کا کردار ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے خاص مشیر رہے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد بھی انہوں نے بہت فعال کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ اور پہلے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بیعت کر لی، پھر حضرت عمر فاروق کی جو ہے انہوں نے بیعت کی، لیکن جب حضرت عمر فاروق کا جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو جو ہے وہ نامزد کیا خلافت کے لیے، تو حضرت طلحہ نے کہا کہ حضرت عمر تو آپ کی موجودگی میں بھی ہم پر سخت گیری کرتے تھے، اب جب وہ خود خلیفہ ہوں گے تو کیا کچھ کریں گے، انہیں نامزد کر کے آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اللہ سے کہوں گا میں تیرے بہترین بندے کو تیرے بندوں کے معاملات کا نگران چھوڑ کے آیا ہوں، اور سنو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے سختی کرتے تھے کہ میں نرمی سے کام لیتا تھا، جب وہ خود خلیفہ ہوں گے تو ویسی سختی جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اس جواب سے طلحہ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے اور خوش دلی سے حضرت عمر فاروق کی بیعت کر لی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حق سچ بات ہوتی تھی اور وہ فوراً جو ہے وہ بیان کر دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے، منافقانہ رویہ نہیں تھا صحابہ کرام کا، وہ بالکل جو سیدھی بات انہوں نے جو ان کے دل کو لگی انہوں نے بات کر دی، اور جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو جواب دے دیا انہیں تسلی ہو گئی، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق سے تعاون کرتے رہے، ان کی مجلس شورا کے رکن بھی رہے۔ اور اپنی وفات کے وقت انہوں نے اپنا جو ہے وہ جانشین منتخب کرنے کے لیے جن 6 اصحاب کی مجلس قائم کی ان میں حضرت طلحہ بھی جو ہے وہ ایک تھے، اور کثرت رائے سے وہ خلیفہ بھی منتخب ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو پسند نہیں اس بات کو کیا، اور شاید وہ سفر پہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سفر پہ بھی گئے ہوئے تھے۔ اور پھر جب وہ آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انہیں صورتحال سمجھائی، اور عثمان غنی نے بھی فراغ دلی سے پیشکش کی کہ طلحہ اگر تمہیں اس کی خواہش ہے میں خلافت کا منصب تمہارے لیے خالی کیے دیتا ہوں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ واقعی ایسا کرنے پہ تیار ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا بے شک۔ اس پر طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں مطمئن ہو گیا ہوں،
میں آپ سے اس کے بعد دونوں کے تعلقات جو انہوں نے کہا میں آپ سے سرتابی نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد دونوں کے تعلقات خوشگوار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی ان پر عنایت کی نظر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50,000 درہم قرض لیے، کچھ عرصہ بعد کہلا بھیجا کسی کو بھیج کر اپنی رقم منگوا لیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا حضرت طلحہ سے کہ جو پیغام لے کے آیا تھا اسے کہا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ میری طرف سے رقم ادا ہی سمجھ لیں، یعنی کہ انہوں نے ان سے نہیں لی اور بہت محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ آپ خود بھی جانتے ہیں حضرت عثمان غنی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فیاض تھے اور دینے والے تھے۔ ایک دفعہ عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ کو 2 لاکھ درہم بطور عطیہ دیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں صاحبان کے درمیان باہمی تعلقات بہت زیادہ خوشگوار تھے۔ البتہ حضرت عثمان غنی کے آخری عہد میں سبائی گروہ کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے جو انہوں نے بے چینی پیدا کی اور ایک دوسرے کے خلاف خطوط لکھے اور صحابہ کرام کو بھی اور سب کو بھی جو ہے وہ خلیفہ وقت کے خلاف بھی ابھارا اور بہت زیادہ کیا کہیں گے کہ سازشیں کی اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایسی باتیں پھیلائیں کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہ تھا، تو پھر کچھ جو ہے وہ اس کے اندر آ گئے ان کی باتوں کے اندر۔ تو اس طرح حضرت طلحہ بھی معترضین کے ہم نوا بن گئے، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پھر حضرت عثمان غنی کو بتاتے رہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے چل رہا ہے اور لوگ یہ اور یہ کر رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ باتیں پہنچاتے رہے ساری۔ پھر عشرہ مبشرہ میں آپ جانتے ہیں شامل ہیں اور تاریخ اسلام میں بہادری اور سخاوت اور استقامت کی جو ہے وہ روشن مثال ہیں۔ جنگ جمل میں جو ہے وہ جب وہاں پہ وہ پہنچے حضرت علی رضی اللہ کو حضرت طلحہ رضی اللہ کی مخالفت کی خبر پہنچی تو انہوں نے فرمایا مجھے اس وقت جن آدمیوں کی مخالفت کی خبر پہنچی ہے ان میں سب سے زیادہ نیک اور سخی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبائیوں کی سازشوں نے، حالات کی گردش نے جو ہے وہ ایک دوسرے گروہ میں ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا، لیکن ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ان کے درمیان موجود تھی۔ اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی بھی اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ پھر بصرہ جو ہے وہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ آپس میں جب بات چیت ہوئی تو وہ اس بات کے اوپر ایگری ہو گئے کہ آپس میں جنگ نہ کی جائے اور آپس میں جو ہے وہ صلح نامہ ان کا صلح راضی ہو کر جو ہے وہ بات چیت کی گفت و شنید کے ذریعے معاملے کو حل کر لیا جائے، اور وہ اس کے اوپر راضی ہو گئے۔ رات کو وہ آپس میں بات چیت کر کے اپنے اپنے لشکر میں چلے گئے، لیکن سبائیوں کو لگا کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے اور انہیں پتہ چل گیا تو پھر یہ ہماری خیر نہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ شہید کیا اور کروایا تھا نا، تو ان کو لگا کہ پھر ہمارا جو ہے وہ انجام برا ہوگا، تو ان کو آپس میں لڑوا دینا چاہیے۔ تو انہوں نے دونوں جو ہے وہ گروہوں کی طرف، دونوں لشکروں کی طرف خود حملہ کر دیا، اور حضرت علی کو لگا کہ شاید حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی طرف سے حملہ ہوا ہے، اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کو لگا کہ شاید حضرت علی کی طرف سے حملہ ہوا ہے، تو وہ اس غلط فہمی کی بنا پہ فوجیں جو ہیں آپس میں ٹکرا گئی۔ لیکن وہ اس بات کو انہوں نے بہت زیادہ بعد میں پشیمانی بھی ہوئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بعد میں جب بات چیت کے ذریعے بات ہوئی تو حضرت طلحہ کو جب پتہ چلا تو وہ وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے۔ اور پھر یہاں پہ جب شہادت ہوتی ہے جنگ جمل کے اندر، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے میدان کے جنگ کا چکر لگایا، حضرت علی طلحہ کی لاش پر جب گزر ہوا تو فرمایا کہ ان کو بٹھاؤ، لوگوں نے بٹھا دیا، جناب علی رضی اللہ نے ان کے چہرے سے مٹی صاف کی اور بڑا جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے ابو محمد مجھے یہ بات بہت شاک گزری ہے، میں تمہیں آسمان کے تاروں کے نیچے خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھوں، خصوصاً جب کہ تم جہاد فی سبیل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کافی حصہ لے چکے تھے، کاش اس واقعے سے 20 دن پہلے میں انتقال کر جاتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ بہت زیادہ روئے اور ان کے رفقا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ روئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قاتل کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں، اور مورخین کے نزدیک مروان بن حکم نے جو ہے وہ تیر مارا تھا، اور تیر جو تھا وہ زہر میں بھجا ہوا تھا، اور
وہ وہاں سے میدان چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت علی نے ان کو آواز دے کے باہر جب بلایا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد دلایا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ میدان جنگ سے اپنا گھوڑا نکال کے لے گئے تھے، تو حضرت طلحہ جب میدان چھوڑ جانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا تو مروان بن حکم نے طاق کر زہریلا تیر مارا جو ان کے گھٹنے میں لگا اور خون جاری ہو گیا اور 1000 کوشش کے باوجود بند نہ ہو سکا۔ مروان کو یہی تھا کہ انہوں نے جنگ اگر چھوڑ دی تو حضرت علی کے ہاتھ میں میدان رہے گا اور پھر وہ جو ہے وہ حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان سے برا جو ہے وہ سلوک ہوگا اور یہ مارے جائیں گے اور پھر اس طرح ان کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ہوا دی اور اس کو بہت زیادہ معاملے کو جو ہے وہ بگاڑنے کی پوری کوشش کی اور بگاڑا بھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ امت اس طرح عروج پہ نہیں رہ سکی جیسے کہ وہ عروج پہ تھی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام مقتولین کی نماز جنازہ پڑھائی، تمام شہداء کی تمام لاشوں کو دفن کرنے کا حکم دیا اور حضرت طلحہ القا کے ساحل پر دفن کیے گئے۔ بہت بعد میں ان کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ مجھے اس پانی سے بچا کر چین کیوں نہیں دیتے، میں غرق ہو گیا ہوں۔ 3 دفعہ یہی بات کہی۔ جب قبر کھود کے ناش نکالی گئی تو وہ پانی کے اثر سے اس کا رنگ جو ہے وہ جیسے سبز ہو چکا تھا اور جو ہے وہ ان کو پھر ابو بکر اس طرح کے مکانات میں سے ایک مکان خرید کر اس میں ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اور وفات کے وقت حضرت طلحہ کی عمر تقریباً 64 سال تھی اور تقریباً اتنی ہی عمر حضرت زبیر کی بھی تھی۔ دونوں اصحاب کا کیریئر جو تھا قبول اسلام سے یوم وفات تک متوازی چلا، برابر چلا۔ دونوں نے تقریباً ایک ہی دن میں اسلام قبول کیا، غزوات میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ بدر کو یوم زبیر اور احد کو یوم طلحہ کہا گیا۔ دونوں نے تجارت اور زراعت سے خوب کمایا، اللہ کی راہ میں خوب لگایا۔ دونوں کو جنگ جمل میں دھوکے اور غداری سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور 9 آباد اسلامی شہروں کوفے اور بصرے میں جو ہے بالترتیب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے حامیوں کی جو ہے وہ اکثریت تھی، اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا نا رحماء بینہم، کہ آپس میں بہت زیادہ رحیم تھے، تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر شفقت اور محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ اچھے انداز سے جو ہے وہ چلنے والے، اگر اختلاف بھی ہوا تو اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو بہت اچھے الفاظ اور القابات سے جو ہے وہ یاد کیا، جو ان کی خصوصیات تھیں ان کو جو ہے وہ اجاگر کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو حلیہ ہے ان کا درمیانہ قد تھا، گندمی رنگت تھی اور باریک اور خوبصورت ناک تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پر بڑھاپے کا اثر ظاہر نہ ہوتا تھا، چونکہ بال سفید نہ ہوتے تھے اس لیے کسی قسم کا خضاب استعمال نہ کرتے تھے، بہت تیز چلتے تھے، زرد رنگ کے کپڑے پہننا پسند کرتے تھے اور جنگ جمل کے دن سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ اور ذریعہ معاش جو تھا، پہلے بات ہو چکی کہ اصل جو ہے وہ ان کا تجارت ہی تھا اور غزوات کے دنوں کے سوا وہ مدینہ میں بھی جو ہے وہ تجارت کرتے رہے اور مدینہ میں یہود کی متروکہ اراضی میں سے بھی آپ کو حصہ ملا، اس کے اوپر بھی آپ نے زراعت کی اور حجاز میں سب سے پہلو گیہوں کی کاشت آپ ہی نے کی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ خیبر فتح ہوا تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی آپ کو قطع اراضی دیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں عراق کی فتح کے بعد وہاں بھی آپ کو زمین ملی۔ غرض کے بعد دوسرے اکابر صحابہ کی طرح آپ بھی تاجر بھی تھے اور ذمہ دار بھی تھے، اور ظاہر ہے خود تو پھر دین کی خدمت میں پیارے نبی کی سن کے ساتھ رہتے تھے زیادہ تر، تو پھر کارندے جو آگے رکھے ہوتے تھے ان سے جو ہے وہ کاش کرواتے تھے اور آپ کی روزانہ آمدنی 1000 دینار تھی۔ اس کے باوجود غذا، لباس وغیرہ بہت سادے تھے، کبھی کبھی قیمتی لباس پہن لیتے تھے۔ آمدنی کا بیشتر حصہ اپنے عزیز و اقارب اور دوسرے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے 7 خواتین سے نکاح کیا اور ان میں سے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں، اور وہ بیٹوں کے نام پیغمبروں کے ناموں کے اوپر رکھتے تھے، اور سب سے بڑے بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں کثرت عبادت کی وجہ سے سجاد کہا جاتا تھا،
اور ان کی والدہ حضرت حمنہ بنت جہش تھیں جو ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھیں۔ اس ناطے سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے، اور جو ہے وہ دوسروں بیٹوں کے جو نام ہیں عمران بن حمنہ، موسیٰ، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، صالح، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا اور یوسف انبیاء کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ رکھے گئے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو نمایاں خصوصیات تھیں، ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کا انفاق فی سبیل اللہ، سخاوت بہت زیادہ تھی۔ اللہ کی راہ میں جان، مال، اولاد، کسی بھی چیز کی انہوں نے جو ہے وہ کوئی اہمیت کسی چیز کو دی ہی نہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کی تو پھر سب سے زیادہ ترجیح بھی وہی چیز تھی۔ ہم بھی محبت کا دم بھرتے ہیں، کیا ہماری ترجیح میں یہ محبت موجود ہے؟ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بہت زیادہ فیاض سخی تھے، اور انہوں نے خود ان کو لقب دیا طلحہ الجواد، طلحہ الفیاض۔ اور پھر ایک قول ہے کہ جس میں کہا گیا، طبری نے لکھا ہے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ میں نے کن لوگوں کی صحبت اٹھائی؟ میں عمر بن خطاب کی صحبت میں رہا، ان سے بڑھ کر فقہ اور واعظ و نصیحت میں کسی کو نہ پایا۔ پھر طلحہ بن عبید اللہ کی صحبت میں رہا، میں نے ان سے بڑھ کر بے مانگے مال کثیر دینے والا کسی کو نہ دیکھا۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی مساکین اور کتنے ہی گھرانے جو ہیں ان کے جو انہوں نے کیا اسے کہیں گے کہ ماہانہ لگائے ہوئے تھے، اور جو ان کا خرچ اٹھایا ہوا تھا اس کے اوپر چلتے تھے۔ ان کا دسترخوان بہت زیادہ وسیع تھا، مہمان نواز تھے۔ ایک دفعہ 4 لاکھ درہم گھر میں آئے تو انہیں حاجت مندوں، رشتہ داروں اور مساکین میں فوراً جو ہے وہ تقسیم کر دیا، اور ایک ہاتھ سے دیتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے ان کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ہم نے پیچھے امہات المومنین کورس میں صحابیات کا بھی ذکر پڑا، وہاں پہ بھی ہمیں یہ صفت بہت زیادہ نظر آئی ہے کہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دینا۔ اور یہاں صحابہ کرام کا ذکر عشرہ مبشرہ کا پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ صفت بہت زیادہ سب کے اندر یہ کامن مل رہی ہے بات کہ وہ اللہ کی راہ میں بہت دینے والے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ حد سے بڑھ کے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ کے رسول کے رستے میں ان کی خاطر جانیں لڑانے والے اور سب کچھ ادا کرنے والے۔ اور پھر جو ہے وہ مقروضوں کا قرض بھی ادا کر دیتے تھے، بیواؤں کے نکاح کرا دیتے تھے، غلاموں کی گردنیں چھڑاتے تھے۔ اور صبیحہ تیمی 30,000 درہم کا مقروض تھا تو حضرت طلحہ نے اس کا جو ہے وہ قرض دے کے اس کو جو ہے وہ آزاد کروا دیا۔ اور پھر ایک دفعہ عثمان غنی نے ان کے ہاتھ میں ایک قطعہ اراضی فروخت کرنے سے 7 لاکھ درہم وصول کیے۔ رقم لے کے گھر آئے تو کہا رات کو مال اسی کے گھر میں رہے جو یہ نہ جانتا ہوں کہ اللہ کے امر عزیز میں رات کو کیا اس کے پاس آئے گا، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اس رات کو اس کو موت آ جائے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ لے کے نکل پڑے مدینہ کے گلی کوچوں میں اور سب تقسیم کر دیا، اور پچھلی رات ہونے تک ایک بھی درہم جو ہے وہ باقی نہ بچا۔ اور تحائف اور ہدایہ بھی دیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہر سال 10,000 درہم بھیجتے تھے۔ اور پھر ایک چشمہ بھی جو حضرت طلحہ نے بھاری قیمت پر خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مال بانٹنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، اور قرض حسنہ کئی گنا بڑھ کے واپس آتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی دولت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ کل بھی ہم نے پڑھا نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہم نے دیکھا کہ اگر صحابہ کرام متوسط طبقے سے تھے یا بہت زیادہ جو ہے وہ غریب تھے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ امیر صحابہ بھی موجود تھے۔ ہر طرح کا فرد جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھیوں میں ہر طرح کے افراد جو ہے وہ موجود تھے۔ اور ان کی وفات پر 20 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار جو ہے انہوں نے چھوڑے، اور غیر منقولہ جائیداد کی قیمت 3 کروڑ درہم سے کم نہ تھی۔ اور ان کی بیویوں کو پھر 80,000 درہم جو ہے وہ 4 بیویاں جو اس وقت موجود تھیں ان کو دیے گئے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص یہ شعر پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ ہے
کہ وہ ایسا جوان مرد تھا کہ اس کی دولت نے اسے دوستوں کے قریب کر دیا تھا جبکہ اسے کسی کی ضرورت نہ تھی، اور تنگ دستی نے اسے اس کے دوستوں کو دور پھینک دیا۔ یعنی کہ پیارے وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب یہ شعر سنا تو انہوں نے فرمایا ابو محمد یعنی کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے مصادق تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ یہ نہیں کہ اپنے اندر کہا ہو کہ میرے اندر یہ خوبیاں ہوں، اور میں اپنے ساتھیوں کی خوبیوں کے اوپر نظر رہتی تھی ہر وقت۔ اور مجھے اور آپ کو بھی یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور خامیوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ خامی دیکھیں ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کمی بیشی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، خیر بھی ہوتا ہے شر بھی ہوتا ہے، انسان مجموعہ ہے خیر اور شر کا۔ تو خیر کو ابھارا جائے، خیر کو جو ہے وہ دیکھا جائے، اور شر سے جو ہے وہ صرف نظر کیا جائے۔ اور پھر آپ کی معاشرتی زندگی بڑی خوشگوار اور دلکش تھی، حسن معاشرت میں ممتاز تھے، بیوی بچوں میں محبوب، ہر دل عزیز تھے، وہ فرض کو زندگی اور زندگی کو فرض سمجھتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کی حسین و جمیل صاحبزادی ام ابان کو بہت سے معزز دولت مند حسین اور ذہین افراد نے شادی کے پیغام دیے، لیکن انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ کو سب پر ترجیح دی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہا میں طلحہ رضی اللہ کے اوصاف حمیدہ سے خوب واقف ہوں، وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں، خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں مسلمان جو مر کر بھی نہیں مرتے، اور قبر بھی ان کی لاش سے مس ہوتے ہی جی اٹھتی ہے اور روز محشر تک انہیں امانت کی طرح رکھتی ہے۔ یہ ان کی اتنی زیادہ خوبیاں اور خصوصیات، اور حضرت طلحہ رضی اللہ سے 38 احادیث مروی ہیں۔ انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ روایت کی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو ہر وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پاس رہے، لیکن احادیث جو ہے وہ روایت کرنے میں بہت زیادہ انہوں نے ڈر اور خوف اور تقوی کا اظہار کیا، اور کوئی بات ایسی آگے نہیں پہنچائی۔ بہت زیادہ انہوں نے اس کام کو ذمہ داری سے کیا، تو اس لیے کم احادیث کو جو ہے وہ انہوں نے روایت کیا، اور جس میں بھی تھوڑا سا بھی کوئی شک شبہ ہوا وہ بات جو ہے وہ انہوں نے آگے نہیں پہنچائی۔ اور ہمیں بھی ان چیزوں کو آگے پہنچاتے ہوئے یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو مستند حدیث ہے، جو مستند بات ہے، اتھینٹک ہے، اسی کو آگے پہنچایا جائے۔ واقعات اور اس طرح کی باتیں کہ جس میں بڑا جو ہے وہ مزہ آ رہا ہو، جو بڑی اچھی لگ رہی ہوں، جو بڑی مافوق الفطرت محسوس ہو رہی ہوں، ایسی باتیں نہیں آگے جو ہے وہ نہیں کرنی اور پہنچانی چاہیے، بلکہ جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو جو ہے آگے پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روشن ستارے صحابہ ہمارے جو سیرت اشرام بشرا جن کی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں ان کے اوپر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔